اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین واولادہ الطیبین الطاہرین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، آج پھر ہم اپنے پروگرام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور سرزمین مقدس قم سے یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے جوار معصومہ حضرت معصومہ قم کہ ہم آپ کے لیے نیب الزیارہ بھی ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ خدا آپ کو بھی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو مومنین و مومنات ہمارے بیمار حال ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا الہ الامین، ہم دعا کرتے ہیں حضرت معصومہ کے صدقے میں یا الہ الامین ان کو شفائے کلی عنایت فرمائے، اور جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں یا الہ الامین ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام جو ہے ہم قم المقدسہ کی سرزمین سے شروع کرتے ہیں۔ اپنے مہمان گرامی سے جو ہے وہ تقاضا کریں گے کہ آج آپ وہ اسباب اور علل کو بیان کریں کہ جن کے ذریعے سے ہم معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انحراف پیدا ہوتا ہے، ایک فیملی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، ان کو آسان طریقے سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ذات پروردگار کا، جنہوں نے دوبارہ ہمیں توفیق دی کہ ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح جو ہے سامعین ناظرین کی خدمت میں جو ہے حاضری دے سکیں، اور ان مومنین و مومنات جو مشکلات میں ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے، اور ان کے لیے ہم حضرت فاطمہ معصومہ قم کی ذریعہ اقدس سے دعا گو ہیں، اور ان کے لیے نائب زیارہ بھی ہیں، اور ان کے لیے زیارت نامہ بھی ہم ان کے عرض ادب کا سلام وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مومنین مومنات بے جرم قیدی ہیں، پروردگار ان کو رہائی عطا فرمائے، اور وہ مومنین جو بیمار ہیں، گھر میں ہیں یا اسپتال میں، خداوند متعال ان کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اس ماہ مبارک کے بابرکت کا واسطہ پروردگار ان کو صاحب اولاد بنائے۔ تو ہم سب دوستوں اور بزرگوں کے ممنون ہیں، اور مومنین کے ممنون ہیں جو اس برنامے کے سبب بنے ہیں، اور اس جو ہے وہ چینل کی تشویق اور ترغیب کا باعث ہیں، خود بھی سنتے ہیں، آگے بھی نشر کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک افتخار ہے۔ تو ہم ان سب بزرگوں کا اور آپ کا، آپ کے باقی دوستوں کے، سب کے مشکور اور ممنون ہیں۔ لہٰذا ہم سلسلہ بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے، اسی طرح ناظرین کے سامنے خطبہ شعبانی کے وہ سطریں جو ابتدائی پیغمبر نے بیان فرمائی، تو ان کی تلاوت حاصل کی کہ فرمایا، اے لوگو تمہاری طرف آ چکا ہے اللہ کا مہینہ جس کی 3 صفات ہیں۔ ایک صفت بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اس کی ایک صفت جو ہے برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ 3 صفات ہیں اس کے اندر، اور یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو انسانوں کو ان کی ضرورت ہے۔ برکت کی بھی ضرورت ہے، رحمت کی بھی ضرورت ہے، مغفرت کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری اس عالم دنیا میں رہ کے ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے، اور نبی مکرم نے انہی چیزوں کو ہمارے لیے کیا کیا، پیش کیا ہے کہ تمہاری احتیاج، تمہاری ضرورت ان چیزوں میں ہے، ان کو احسن طریقے سے آپ انجام دیں۔ لہٰذا ہم نے کل کے جلسے میں آپ بزرگ خدمت میں عرض کیا کہ
مسلسل ماہ مبارک، جس طرح آپ نے پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا، ہم اس کو دوبارہ تکرار کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ایک انسان ساز ہے۔ ماشاء انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی یہ ماہ مبارک رمضان میں در واقع انسان کون سا انسان جو مطلوب الہی ہے، اللہ، یہ ماہ مبارک رمضان میں انسان وہی مطلوب الہی بنے۔ بے شک، اگر کوئی خطا یا کوئی اس طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ مطلوب الہی واقع نہیں ہوا، تو یہ مہینہ جو ہے ان کے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو وہ انسان بناؤ جس انسان کو خدا چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہمیں وہ انسان بننا چاہیے جو مطلوب الہی ہے۔ ماشاء اللہ، تو کل ہم نے عرض کیا کہ مطلوب الہی بننے کے لیے پہلے تو ضروری ہے ہمارا کلچر کیسا ہونا چاہیے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس کلچر کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ تب انسان ہوتا ہے، مطلوب الہی وہ انسان ہے جو پہلے اس کا کلچر یا اس کا معاشرہ وہ کیا ہو، حیات طیبہ رکھتا ہو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، پاکیزہ زندگی ہو اس معاشرے میں، تب انسان جو ہے وہ مطلوب الہی بنے گا۔ بے شک، تب ماہ مبارک رمضان کمک کرے گا، مدد کرے گا کہ انسان واقعی وہی انسان بنے جو خدا چاہتا ہے۔ بے شک، اور ہم نے عرض کیا کلچر، ماحول اور معاشرہ پاکیزہ اگر ہے تو یہ مطلوب الہی ہے۔ ماشاء اللہ، اب انسان کے لیے وہ انسان بننا جو خدا چاہتا ہے آسانی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر یہ کلچر معاشرہ آپ کا تباہی کی طرف چلا گیا ہے، وہ اس کلچر کو، وہ عامل جو اس کلچر کو تباہی کی طرف لے جا رہے وہ کون سے ہیں؟ ماشاء اللہ، کیونکہ جب تک ہمیں دشمن کی شناخت نہ ہو ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ماشاء اللہ، ضروری ہے پہلے تو ہم دشمن کی پہچان رکھیں، دشمن کی یہ صفات ہیں، ان کے یہ حربے ہیں، ان کے یہ خطوے ہیں، تو ہم تاکہ ان کے حربے سے آگاہ ہو کے اس کا ایک رد عمل جو ہے ہم ایجاد کریں، انتخاب کریں، تاکہ آسانی کے ساتھ اس کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ اگر ہم دشمن کو نہیں پہچان سکے یا پہچان نہیں ہے دشمن کے بارے میں، ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے ہم ضعیف ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، دشمن غالب آ جائے گا۔ تو یہ کلچر پاکیزہ کیسے تباہی کی طرف جاتا ہے وہ عوامل ہم نے پیش کیا۔ حیات طیبہ، معاشرہ پاکیزہ، زندگی پاکیزہ کو تباہ کرنے کے کون سے عامل، اسباب ہیں۔ ایک سبب ہم نے گزشتہ دن میں بیان کیا، وہ کون سا ایک عمل ہے جو عمل نامشروع ہے، عمل زنا ہے۔ اس سے خدا بہت ناراض ہوتا ہے، خشمگین ہوتا ہے یعنی معاشرے کے اندر یہ عمل نامشروع زنا جو ہے وہ اگر عام ہو جائے تو معاشرہ بگاڑ سے نہیں بچ سکتا ہے، فساد وہاں پہ برپا ہوگا ہی ہوگا، ہر جگہ پہ لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حتیٰ کہ حرمت اور لوگوں کی جان و مال آبرو جو ہے وہ نہیں بچ سکتی۔ تو یہی وجہ ہے، ایک عامل یہی ہے، یعنی اس عمل نامشروع کا زیادہ شائع ہونا، زیادہ ایجان ہونے کا ایک تباہی یہ ہے، خاندانی فتنے برپا ہو جائیں گے، خون ریزی ہوگی۔ خدا نہیں چاہتا مخلوق الہی میں یہ تباہی ہو۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا سبب کیا ہے، ایک نسل کا مسئلہ ہے، یعنی اولاد کا مسئلہ ہے، تو پہچان نہیں رہے گی، سبحان اللہ، یعنی یہ نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا، یہ جو نظم اس دنیا کی جو ہے ان کی تباہی کا باعث ہے یہ عامل۔ تو لہٰذا اس کے بہت سے خطرات ہیں، مہم ترین خطرے یہ ہیں جس کے آپ نے اشارہ کیا اس مطلب طرف، تو وہ ہم نے بتائے کیا طریقے ہیں، کیا اس کے راہ ہیں، کیا کریں ہم وہ گزشتہ جو ہے جلسے میں لیکچر میں بیان کر چکے ہیں۔ تو دوسرا عامل اور سبب اس کلچر پاکیزہ، کلچر حیات طیبہ کی تباہی، دوسرا جو ہے وہ تہمت ہے، بے شک حرمت مومن ہے، آبرو ریزی ہے مومن کی، اور یہ سبب بنتا ہے وہ پاکیزہ ماحول تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس سے حیات پاکیزہ کا زوال ہے،
جب یہ عمل زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ پاکیزہ حیات طیبہ وہ باقی نہیں رہتی، وہ معاشرہ، وہ کلچر، وہ ماحول پاکیزہ باقی نہیں رہ سکتا، اس کا انجام تباہی ہے۔ تو یہ جو کیا ہے سب سے دوسرا عامل اور سبب ہمارے اس عالم دنیا میں پاکیزہ طیبہ اور زندگی اور معاشرہ ماحول کی تباہی کا ایک تہمت ہے، اتہام ہے، آبرو ریزی، حرمت، یہ چیز ہے۔ لہذا ہم قرآن کی درگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو اصل جو مبنی ہے یا جو اصل چیزیں ہم قرآن اور روایات سے بیان کرنے ہم نے اپنی زیادہ الفاظ بیان نہیں کرنے، قرآن کی درگاہ میں جاتے ہیں کہ یہ کس کا سبب کیا ہے اور پاکیزہ زندگی کیسے تباہ ہو جائے گی، اس کے جو ہے عوامل کیا ہیں۔ جب ہم قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو قرآن یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے والذین یرمون المحصنات، جن لوگوں نے پاکیزہ پاک دامن پہ اتہام لگایا۔ اب یہ پاکیزہ خواہ مرد ہو، صحیح ہے، خواہ عورت ہو، لیکن لفظ یہاں مؤنث استعمال ہوا ہے۔ علماء مفسرین نے یعنی دونوں مطلب لیے ہیں، درست ہے، میں غلبہ لفظ مؤنث کا ہے، لیکن مراد دونوں ہو سکتے ہیں اس میں۔ لہذا پاکیزہ دامن مرد ہو یا پاکیزہ دامن عورت ہو، خاتون ہو، تو کوئی اگر اتہام لگائے، ان کے اوپر تہمت لگائے، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اگر تہمت لگے گی ہے کسی کو تو اس تہمت کو قرآن نے کہا ہے پہلے تو ثابت کر، کیونکہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے ثابت کے بھی آپ کو ہم شرعی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، قواعد شرعی اس کا جو ہے وہ حکم وہ بھی بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ پہلے تو اگر ثابت کرنے ہیں تو کیا آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ ایک دلیل خدا نے خود یہاں بیان کر دی، آپ کے پاس 4 عادل شاہد وہ مرد وہ ہونے چاہیے، جس کو آپ نے جس کی تہمت جس کو لگائی آپ نے، مرد ہے یا عورت ہے، کہ آپ نے اس کو کہا کہ اے زنا زادے، اے حرام زادے، یعنی یہ تہمت لگی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر دلیل ہے آپ کے پاس تو فابہا، صحیح۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اگر تم 4 گواہ نہیں لے آ سکے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ فجلدوہم 80 جلدۃ۔ سبحان اللہ۔ اب علماء مفسرین یہاں بیان کیا ہے کہ آج کیوں خدا نے کہا ان لوگوں کو جو 4 سے کم اگر شاہد لے کر آیا ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے، خدا نے کہا 4 عادل، وہ بھی اس عمل کو خود حضوراً دیکھیں نا، ویڈیو کے ذریعے، کیونکہ یہ دلیل نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کرے ویڈیو کسی کے اٹھا کے لے کہ یہ ہم نے دیکھا نا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اپنی بالعین جو ہے، بالعین آنکھوں حس آپ دیکھیں آنکھوں کے، اور اس کی جو شرائط بتائی گئی ہیں زنا کی وہ بھی مشاہدہ کرے۔ پھر یہ 2 آدمی بھی نہیں، 1 بھی نہیں، 3 بھی قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ 2 آدمی گواہی بھی دیں، مشاہدہ بھی ہو اور آنکھوں سے بھی دیکھیں اور قرآن سر پر رکھ کے ہیں کہ ہم نے دیکھا، خدا نے کہا ان کو تعزیریں مارنے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کہ مومن کی، ایک مسلمان کی اللہ کی نگاہ میں عزت اور پردے داری جو ہے اس کے لیے وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ یعنی اس کی ذات نہیں چاہتی کہ کسی کی پردہ فاشی جو ہے وہ راز فاشی ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ بندوں کے درمیان اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ عام نہ ہوں، یعنی کہ کسی کی عزت نہ چلی جائے۔ اس وجہ سے یہ کہ کیوں خدا ایک آدمی نے، 2 آدمی نے، 3 نے قرآن جیسی کتاب سر پہ رکھ کے گواہی دے رہے ہیں، پھر بھی خدا کہہ رہا ہے فقط قبول نہیں ان کی بات، بلکہ ان کو 80 تازیاں کوڑے مارو۔
ماشاءاللہ، ایک علت جو آپ نے بتائی یہ کہ خدا نہیں چاہتا اپنی مخلوق کی آبرو ریزی ہو، ماشاءاللہ، ان کا راز فاش ہو، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، خدا کہتے ہیں میری مخلوق کا راز فاش نہیں ہونا چاہیے، تم نے یہ کیوں کام کیا؟ اس لیے 4 گواہوں کی شرط رکھ دی، کیونکہ اس موقع پہ 4 گواہوں کا تلاش کرنا ناممکن ہے، یعنی مشکل ترین کام ہے۔ مشکل ترین کام ہے، لہذا خدا چاہتا ہے میں اپنی مخلوق کا راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی 2-3 بندے جو ہیں کسی کے اوپر اے مخلوق خدا، اتہام لگائیں بھی، یعنی تو 2 بندے اکٹھے ہو سکتے ہیں، 3 بندے اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن 4 بندوں کا اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ کسی کا ضمیر تو کہہ سکتا ہے، ایک تو ہے کہ ایک واقعہ کے ہوا ہے اور اس کے اوپر گواہ کے لے کے، ایک ہے کہ لوگ آج کے زمانے میں تو کسی کے اوپر تہمت لگانا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے، اور ایسے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ کسی کے اوپر تہمت لگا کے اور اس کی زندگی کو خدا نخواستہ بندہ جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، کسی بندے کی زندگی وہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی اس کی زندگی مفلوج الحال ہو گئی ہے، اس کی زندگی یعنی ختم ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے۔ تو خدا نہیں چاہتا کہ کسی خدا بندے کی کی مخلوق آبرو ریزی ہو جائے۔ ماشاءاللہ، یہ کہ میں یہاں کہوں گا اے مخلوق الہی، تمہارا خدا کتنا مہربان ہے، ماشاءاللہ، کتنا کریم ہے، کیوں تم خطا کرتے ہو، سبحان اللہ، کیوں تم معصیت کرتے ہو؟ وہ اتنا مہربان، وہ اتنا رحیم، وہ تمہارے راز کو کسی اور کے سامنے یہ دیکھنا برداشت نہیں کرتا، الٹا دوسرے کو سزا دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، جو قرآن سر پہ رکھ رہا ہے، جو گواہی دے رہا ہے اس چیز کی، وہ الٹا کہا اسی کو کتنا 80 تعزیانہ اس پہ لگاؤ۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پشیمان ہوتا ہے۔ آج کا معاشرہ جو ہے، آج کے معاشرے میں یہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کی خود تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، یعنی جو گناہ کسی نے انجام دیا ہے افتخار کرتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے، افتخار کر رہا ہے، اس کے اوپر افتخار کر رہا ہے کہ یہ کام میں نے انجام دیا ہے، اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یعنی گناہان کبیرہ۔ جہاں پہ ہم گناہان کبیرہ کی بحث کو دیکھتے ہیں تو جو اصلی گناہ ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس کی تشہیر کرنا اور لوگوں کے درمیان اس کو پھیلانا اور اس کو جو ہے وہ عام کرنا، اور اپنی جو ہے وہ غرور اور تکبر اور یہ کہ ہم ایسے لوگ ہیں، یعنی وہ بندہ خدا، یعنی خدا نے جب اپنی مخلوق تجھے بنایا ہے، تجھے احسن التقویم پہ پیدا کیا ہے، اور کبھی تو اپنے خالق کے در پہ آؤ، کبھی تو اپنے خالق کے در پہ آؤ، کبھی تو سوچو کہ میری زندگی جو میں یہ زندگی کر رہا ہوں اس کا کوئی مقصد بھی ہے، ہدف بھی ہے یا نہیں ہے، کہ ایسے ہی میں اس زندگی کو کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ قبلہ صاحب اس کو بیان فرما رہے ہیں، تو ہم ان کی زبان سے جو ہے وہ اسی کو آگے سنتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ بہت اچھے جو ہیں وہ کمک کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جو کتنا کریم رب ہے ہمارا، ماشاءاللہ، آگے آیت کو دیکھیں، یقین جانیں انسان کو زانو ٹیک دینے چاہیے اس کتاب کے سامنے، تسلیم ہو جانا چاہیے۔ آگے ایک تو کہا اس کو کیا کرو، کوڑے مارو، وہ بھی 80۔ ایک اور منزل بڑھ گئی، وہ کیا ہے، لا تقبلوا لہم شہادتاً ابدا۔ سبحان اللہ، ایک تو کوڑے کھائے انہوں نے، خدا ان کو سزا دی کیونکہ 4 سے کم افراد ہیں، اور ان کو کوڑے مارو، کوڑے بھی کھا لیے انہوں نے۔ اور ایک بات وہ یہ ہے کہ ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے، ہر معاملے کے لیے اس قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل گواہی نہیں ہے، یہ گواہ کسی معاملے میں نہیں بن سکتے، یعنی یہ قرآنی نص موجود ہے، نص موجود ہے، قرآن مجید کی آیت یعنی ہے وہ کسی اگر کوئی ان لوگوں کسی اور معاملے پہ گواہ بنے، ان کی گواہی باطل ہے، حرام ہے، یعنی ان پہ اعتماد نہیں ہے تمام۔ یہ کیا ہے گواہی کے ہمیشہ کے لیے ابدا، ہمیشہ کے لیے کیا ہے قابلیت، کسی معاملے میں یہ گواہی نہیں دے سکتے۔ صحیح، یہ ایک دوسری سزا۔ تیسری سزا ان کے لیے کیا ہے، خدا نے کہا کیونکہ ہر ایک عمل کے یا سزا کے جزا کی کوئی نہ استثناء ہوتا ہے۔ تیسرا عمل کیا ہے اس کا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ماشاءاللہ، 3 چیزیں یہاں بیان کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مومن عورتوں پہ تہمت لگئی اور یا مومن مرد کے اوپر تہمت لگئی لوگوں نے،
تو ان کی سزا کیا ہے؟ 3 سزائیں ہیں۔ پہلی سزا فجلدوہم 80 جلدتن، 80 تاجان ان کو مارو، کوڑے مارو۔ دوسری سزا کیا ہے؟ ان کی لم تقبلو لہم شہادتن ابدا، کبھی ان کی جو ہے وہ قبول نہیں ہے شہادت، ان کی گواہی کسی معاملے میں قبول نہیں ہے۔ مثلا کوئی چوری کا معاملہ، کوئی کہتے ہیں یار ہم نے دیکھا ہے، کس نے دیکھا؟ وہ جن کو تعظیم لگے وہ ہیں، نہ ان کی گواہی قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے جھوٹے ہو چکے ہیں۔ اس کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مرتبہ تلاوت کی ہے اور سمجھا ہے، آیات کو دیکھا ہے اور ساتھ ساتھ ترجمے کے اوپر بھی غور کیا ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، جس نے بھی پڑھا ہے کہ سرسری گزر نہ جائے بندہ کہ جو ہے یہ تلاوت میں نے اتنی آیتیں تلاوت کر لی ہیں، اگر ایک آیا بھی ہے قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کرتا ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس کو اپناتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو وہ سرسری جو ہے وہ اس آیت سے نہیں گزر سکتا بندہ۔ یعنی کہ وہ اگر اپنے کسی بھی معاملے میں جب گواہی دینے کی باری آئے گی تو اس آیت کے مصداق جو بن رہے ہیں لوگ، ان کو پہلے دیکھے گا کہ ہاں بھائی میں جو دیکھ رہا ہوں تو اپنے ضمیر کو جوڑ کے کہیں پہ گواہی دینے کے لیے جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید نے گواہی دینے کے لیے بھی بڑا زور دیا ہے کہ کتمان کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے، کسی کا حق ضائع نہ ہو، وہاں پہ آپ کا گواہی دینا ضروری ہے کہ جہاں پہ کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، وہ موارد ہم بیان کریں گے کہاں کہاں ضروری ہے، اس لیے ہم دونوں پہلو بیان کر رہے ہیں، اور بعد میں وہ استثناء بھی بتائیں گے کہ جس طرح آپ نے پہلے اشارہ کر دیا ہے، تو ہم مفصل بیان کریں گے کہاں کہاں جائز ہے اور کہاں یہ تہمت جائز نہیں ہے۔ ابھی وہ موارد بتا رہے ہیں جہاں پہ جائز نہیں ہے۔ کہاں کہاں جائز نہیں ہے؟ پہلی قرآن نے آیت بتا دی، جو پاک دامن مؤمن اور مؤمنہ پہ کسی نے تہمت لگئی تو ان کی سزا یہ ہے۔ 3 سزائیں بتا دیں، ایک تازیانے، دوسری ان کی گواہی قبول نہیں، تیسری سزا کی یہ فاسق ہیں، فاسق ہیں۔ مگر الا الذین تابوا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اگر یہ خطا کی ہے کسی نے، تہمت لگئی، فوراً کیا کرے؟ توبہ کرے کہ میرا رب، میرا پروردگار، میں نے غلطی کی ہے، آج کے بعد میں یہ توبہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ، میں کسی پہ تہمت نہیں لگاؤں گا، کسی پہ اتہام نہیں لگاؤں گا، کسی کی آبروریزی نہیں کروں گا، میں توبہ کر رہا ہوں۔ توبہ کی، اس کام کی، اور کیا ہے؟ وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی۔ اصلاح کس صورت میں ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے اندر عیب کو پہچان کے اس عیب سے دوری اختیار کرے، تو یہ کیا ہوگی؟ اصلاح ہوگی۔ یعنی پہلے خطا کرتا تھا، اب خطا کی توبہ کی، اصلاح ہو گئی۔ ماشاءاللہ، یعنی اس نے اپنے اندر جو ہے وہ دوبارہ اس صلاحیت کو جو ہے، جو خدا نے وہ ان کی معصومیت کی رکھی تھی انسان کے اندر، اس صلاحیت کو دوبارہ جو ہے وہ اپنی طرف پلٹا لیا ہے اور اس کی طرف پلٹ آیا ہے۔ یہ اصلاح کی، جب اصلاح کی پھر کیا ہے؟ ان اللہ غفور رحیم، بے شک بے شک اس کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، خدا بہت غفور اور رحیم ہے۔ یہ ایک اس آیت کو دیکھیے آپ، کلیہ قاعدہ بتا دیا، تہمت اور ان کی سزا اس کی کیا ہے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا کچھ جاتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہے، تہمت کا سبحان اللہ، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہم جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز کوئی نتیجہ ہوتا ہے، کسی نے اگر تہمت لگئی اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ بڑا مہم ہوتا ہے۔ نبی مکرم، راوی کہتا ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایک دن نبی مکرم کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھی، سبحان اللہ، ثم انصرف مسرعا، جب نماز ختم ہوئی پیغمبر فوراً مصلی سے اٹھ کے کہاں آئے؟ مسجد کے دروازے کی طرف، سبحان اللہ، وضع یدہ علی الباب المسجد، ماشاءاللہ، پیغمبر وہاں سے اٹھ کے مسجد کے دروازے کی دونوں چوکھٹ کو پکڑ لیا ایسے، سبحان اللہ، یعنی کیا؟ پیغمبر نے ان کو کہا کوئی بھی آدمی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، سب یہ اندر میں بیٹھو، کوئی باہر نہ آئے۔ یعنی دروازے سامنے رکنے کی علت ایک یہ ہوتی ہے، کوئی آدمی مسجد باہر نہ جائے، باہر نہ نکلے، یعنی کوئی مہم بات کرنی ہے میں نے۔
کوئی اہم پیغام اہم پیغام دینا ہے. یعنی آپ جو مسجد میں جو آئے ہوئے ہیں کوئی بھی باہر نہ جائے، اس لیے دروازہ بند کر دیا، دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھ کے کہا کسی کو حق نہیں ہے اس مسجد سے باہر نکلے. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب ہے اب بات کوئی مہم ہے. ماشاءاللہ. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا یا معاشرہ، یعنی یا معاشر الناس، اے لوگو، من آمنا باللسان ہی، جن لوگوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا، ایمان لے آیا، لم یخلص الایمان الی قلبہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یعنی اس کا ایمان ابھی قلب تک زبان سے تو جو ہے وہ اس نے ایمان لیا ہے، اقرار کیا ہے، لیکن دل سے اقرار نہیں کیا. کہا دل اے وہ لوگوں، مخلص نہیں ہوا ہے. یہاں میں تفصیل بیان کروں گا. میں سامعین ناظرین کو جو کہوں گا کہ دقت کی ضرورت ہے یہاں پہ. سبحان اللہ. اے جس لوگوں نے زبان سے ایمان کا تو اقرار کیا ہے لیکن دل سے اقرار نہیں کیا، سن لو، لا تتبعوا عورات المومنین. سبحان اللہ. یعنی ایک مطلب یہاں ملتا ہے، تہمت وہ شخص نہیں لگاتا جو دل سے ایمان کا اقرار کرتا ہے، وہ دل کا ایمان جو ہے نا اجازت نہیں دیتا، وہ ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کی تہمت لگاؤں. تہمت ہمیشہ وہی فرد لگاتا ہے جو فقط زبانی لکنا ہے، یعنی ایمان کا فقط دعویٰ دار ہے ایمان لیکن اس کا ایمان اندر نہیں ہے. یعنی یہ عمل جو ہے یہ وہ لوگ انجام دیتے ہیں جو کہ ہے فقط زبانی اقرار ہے ایمان کا لیکن حقیقت سے غافل ہے. کیا فرمایا؟ اے لوگوں، تم کو حق نہیں ہے کسی مومن کے عیب کے ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ جاؤ. ماشاءاللہ. لا تتبعوا عورات المومنین، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کسی مومن کے کیا عیب کو تلاش کرو، تجسس میں لگ جاؤ. سب سے بڑی مصیبت آج کل جو ہمارے معاشرے کی تباہی ایک یہ ہے، یعنی آدمی ایسا بیکار ہے، اس کا 24 گھنٹے کام یہی ہے. مثلا اس کے پیچھے جائے گا، کوشش کرے گا کسی کا کوئی عیب میرے پاس پہنچے، اس کو لوگوں سامنے شائع کر دیتا ہے. مثلا محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں، اس شخص سے ایک سے پوچھتے ہیں یار آپ کے اوپر کیس ہوا تھا، کیا ہوا؟ تجھے کیا؟ شاید وہ مناسب نہیں چاہتا بتانا، اس کا ارادہ نہیں ہے، تو کیوں پوچھ رہے؟ اگر پوچھنا بھی ہے تو نے تو علیحدہ ان سے پوچھ. ماشاءاللہ. تو نے 5 بھری ہوئی محفل میں اسے پوچھ رہا ہے یار وہ کیس تیرے اوپر جو ہوا تھا اس کا کیا بنا؟ یعنی جن کو نہیں پتا ہے ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہے. ماشاءاللہ. بھائی تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اچھا مثلا یار وہ آپ کی بیوی نے جو کیس کیا آپ کے اور اس کا کیا ہوا؟ بھئی تجھے کیا؟ اگر اتنا تو ہمدرد ہے تو ان سے اکیلا پوچھ. وہ نہیں چاہتا ان لوگوں کے سامنے وہ اپنی جو ہے اپنے جو اس کے جو خصوصی چیز ہے وہ اپنے گھریلو معاملات وہ نہیں چاہتا کسی کو بیان کرنا. تو کیوں چھیڑ رہا ہے؟ یعنی یہ افراد کے اندر کیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ اس طرح کے افراد بھی موجود ہے. لہٰذا میں عرض کروں گا کہ ان جیسی باتوں میں محفلوں میں پرہیز کیا کریں. یہ ایک کسی کی آبروریزی ہے، توہین ہے. لہذا پیغمبر نے کہا لا تتبع عورات المومنین، تجھے نہیں چاہیے کہ مومنین کے عیب کو ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ جاؤ، تلاش کرو کوئی ہمیں عیب ملے لوگوں سامنے شائع کرے. روک دیا. آگے جملہ دیکھا، فَمَن تَتَبَّعَ عورات المومنین، اگر کسی نے عیب ڈھونڈ لیا، پہلے نہیں کی کہ آپ کو حق نہیں ایسا کام کرو، اگر کسی نے شیطنت کی یعنی یہ کام کر لیا، کسی کے عیب کو ڈھونڈ لیا تو وہ کیا ہے، شائع کر دیا، لوگوں کو بتا دیا، اطلاع دی، یار فلاں میں یہ مسئلہ ہے، وہ اس کے کیس کا یہ مسئلہ بنا، یار اس کی بیوی نے اس کے پر کیس کیا ہوا ہے. یہ کام جو ہے مثلا ہو رہے ہیں. مثال اگر کسی نے یہ کام کیا تو پھر پیغمبر نے آگے کا جملہ سننے کا ہے، سبحان اللہ. من تتبع عورات المومنین، اگر کسی نے مومن کے عیب کو ڈھونڈ کے لوگوں کے سامنے شائع کر دیا، پھر یاد رکھے فقط تتبع اللہ عورتہ. سبحان اللہ. اگر کسی نے مومن کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تو
پیغمبر نے کہا یہ یاد رکھے، پھر خدا اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے فاش کر دے گا۔ بے شک۔ فقط تتبع اللہ عورتہ، اگر جب خدا کسی کے عیب کو فاش کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فضحہ، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جس کے عیب کو، راز کو خدا فاش کر دے تو وہ زندہ رہنے کے قابل ہے؟ وہ راز نہیں رہ سکتا۔ نہیں، وہ زندہ رہنے کے قابل ہے اصل وہ فرد، وہ شخص اصل دنیا میں اس نے اپنی ذلت اپنے ہاتھ سے خریدی ہے۔ آگے کی روایت کا جملہ سننا، ماشاءاللہ۔ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، یہ تہمت لگا کے لوگوں کا راز فاش کر کے اب کعبہ، مکہ مکرمہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا ہے کہ میں پناہ لوں تاکہ خدا میرے راز کو فاش نہ کرے، پھر بھی خدا کہتے اگر کعبے کے اندر ہی کیوں نہ جائے خدا وہیں سے اس کا راز فاش کر دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کعبہ امنیت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک۔ کعبہ امن کا ہے یا نہیں ہے؟ کعبے کے اندر حرمت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک۔ خدا نے کہا اتنی حرمت ہے کعبے کی تو میں اس کو نہیں دیکھوں گا، کیونکہ کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت کیا ہے؟ حرمت المومن اعظم من حرمت الکعبہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے کیا ہے؟ افضل ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اعظم ہے۔ خدا نے کہا تم میری مخلوق کا راز فاش کر، تم میرے دروازے پہ ہے، میں تجھے معاف کر دوں۔ فَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، بے شک۔ اگرچہ وہ شخص کعبے کے اندر ہی کیوں نہ چلا جائے خدا اس کو کیا کر دیتا ہے؟ فاش کر دیتا ہے، بے شک۔ اس کے راز کو فاش کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں خدا کتنا قریب ہے، بے شک۔ کتنا رحیم ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ پیغمبر نے بتایا اس کا نتیجہ یہ، اگر کوئی کسی کے راز کو فاش کرے گا، اگر کوئی کسی کے عیب کو ظاہر کرے گا لوگوں کے سامنے، خدا بھی ان کو معاف نہیں کرے گا پھر۔ بے شک، بے شک۔ اور وہ خدا دنیا میں اس کے راز جتنے، دیکھیں اس دنیا عالم میں ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی عیب تو ہے ہی ہے، بے شک، بے شک۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں بے ہے، شک۔ کوئی نہ کوئی عیب ہے، کوئی خطا ہر ایک کے اندر ہے، کیونکہ عیب نہ معصوم میں ہے نہ انبیاء میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ انبیاء اور معصوم اور امامان اہل بیت کے علاوہ باقی کیا ہے؟ انسان خطا کار ہے، مختلف سرزد ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان دو ہستیوں کے علاوہ باقی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی خطا نہیں، اصل امکان ہی نہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں۔ پھر خدا نے کہا اگر تو نے کسی مومن کی آبرو ریزی کی اور تہمت لگائی اور اس کی جو حد کی حرمت کی تو نے، پھر میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا، ولو تو میرے بیت گھر میں آ کے پناہ ہی کیوں نہ لے، وہیں پہ بھی آپ کو اٹھا کے آپ کو کیا کر دوں گا؟ ذلیل و خوار کر دوں گا۔ جس کو خدا ذلیل کرنا چاہے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ خدا تو جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ خالق اکبر جو ہے وہ اپنے بندوں کے رازوں کو جو ہے وہ پنہان رکھتا ہے، ستار العیوب ہے اور عیبوں کو چھپا کے رکھتا ہے بندوں سے۔ لیکن اگر کوئی خود اپنے مواقع جو ہے وہ فراہم کرتا ہے کہ اس طریقے کے، تو پھر اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند متعال نے اس کے لیے کیا وعید سنائی ہے اور اس کے لیے کتنا دردناک پھر عذاب، یعنی اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ لوگوں کے درمیان وہ خود جو ہے وہ ذلیل ہو جائے۔ جب انسان کو خدا ذلیل و خوار کرتا ہے سید جان، اے ناظرین، سامعین، مومنین، وہ سب سے پہلے موت کی تمنا کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے ایسے افراد کو، کہتے ہیں خدایا اب مجھے رہنے کی ضرورت نہیں، مجھے یہ دنیا کی یہ جو تانے ہیں نا، یہ مجھے موت سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ خدایا مجھے بہتر ہے ان تانوں اور طنز کے سننے سے مجھے موت دے دے، وہ موت مجھے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ ہے ذلت۔ اب موت کو طلب کر رہا ہے، دنیا میں ٹھہرنا برداشت نہیں کر رہا، زندگی بسر کرنا برداشت نہیں کر رہا، کہتا مجھے موت آ جائے یہ بہتر ہے، کسی کے تانے نہ سنوں۔ یہ ہے ذلت، یہ ہے تباہی۔ اب یہ انسان کیا ہے؟ اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب آئیں تھوڑا سا میں اس کو کھولوں اگر اجازت ہو۔ اب آئیں آیت کی، وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ، تم ایسی چیزوں کے بارے سوال نہ کرو، تم ایسی چیزوں کے بارے سوال نہ کرو،
ان تبد لکم ان تبد لکم تسوءکم، سبحان اللہ، اگر کوئی وہ بات بتا دے تو تم غمگین ہو جاؤ گے، سبحان اللہ، تم کیا ہو جاؤ گے؟ پریشان ہو جاؤ گے۔ لہذا تم ایسا سوال ہی کسی سے نہ کرو کہ وہ سوال کا اگر تجھے جواب دے دے تو تم غمگین ہو جاؤ گے۔ سبحان اب اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا ایک شخص آتا ہے، مثلا کہتا ہے رضوانی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مثلا میرا جو ہے فلاں آدمی کے ساتھ معاملہ ہے یا فلاں خاتون کے ساتھ معاملہ ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اب میں اگر بتا دوں کون غمگین ہوگا؟ خود وہ غمگین ہوگا، پریشان ہوگا۔ بھئی آپ پہ ایک تو سزا بنتی ہے کیونکہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے، ایک تو سزا تیرے اوپر بنتی ہے، بجائے اس کے تو اقرار کرنے سے تو خدا کی بارگاہ میں جا کے تیرا خدا کا معاملہ فوراً توبہ کر۔ جی، یعنی اگر تو چیز مجھے جو بتا رہا ہے تو ایک تو میری نگاہ سے تو گر گیا ہے، گر گئے، ایسا ہی نا، تو گر گیا ہے، اور جب میں نے یہ چیزیں بتائیں اس کا عذاب یہ ہے، اس کا عقاب یہ ہے، اب کون غمگین ہے؟ وہ تو غمگین ہے۔ جیسے قرآن نے کیا کہا؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوءکم، سبحان تم اللہ، پر ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بیان ظاہر کرنے میں تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ ایک، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر تم کسی پر تہمت لگاؤ گے، جب تہمت کو ثابت کرو گے تم غمگین ہو جاؤ گے، بے شک، کیونکہ سزا تجھے پڑے گی، بے شک، تجھے سزا پڑے گی، ایسا تمہیں حق نہیں ہے۔ یعنی قرآن کتنا زور دے رہا ہے کہ ایسا کام نہ کرو۔ دوسری آیت کون سی ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، سبحان اللہ، تم کیوں کسی کی زندگی کے بارے میں تجسس کرتے ہو، جا کے فحص کرتے ہو، جا کے جو جناب علی جستجو کرتے ہو، کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ کیوں کسی کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے؟ بعض لوگوں کی بیماری ہے ان لوگوں کے اندر یہ، مثلا آپ نے مہمانی کے لیے طور پہ بلایا آپ کے گھر میں خواتین کو، وہ بھی ہماری بہن ہیں، یہ تھوڑی سی جو ہے مشکل یہ ہماری بہنوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا جب اگر بلائے جاتے ہیں دعوت پہ تو سب سے پہلے صاحب خانے کے گھر میں جا کے یہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہیں کیا کیا ہے اس کے اندر، اس کے فرج میں کیا ہے، اس کے کچن میں کیا ہے، اس کے کمرے میں کیا ہے۔ بابا وہ مالک مکان یا وہ مالک جو مکان کی وہ خاتون ہے وہ صحیح نہیں سمجھتی کہ آپ کیا کریں، اٹھ کے جائیں کسی اور چیز دیں۔ اس لیے کہا گیا ہے آداب مہمانی میں سے ایک ادب یہ ہے، اگر کوئی تجھے اپنے گھر بلائے جہاں میزبان بٹھائے وہاں بیٹھنا چاہیے۔ بے شک، یہ ایک جو ہے آداب مہمان، یعنی ایک ادب یہ ہے کہ جہاں آپ کو بٹھائے، کیوں؟ وہ جہاں بٹھا رہا ہے وہ مصلحت وہیں سمجھ رہا ہے، ماشاء اللہ، وہ نہیں چاہتا کوئی اور چیزیں دکھائی دیں۔ بالآخر ایک عزت ہے، احترام ہے، اگر کوئی ایسی چیزیں دیکھی جائیں تو اس کی عزت، اس کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، لہذا آپ کو کیا ہے؟ تجسس نہیں کرنا چاہیے، ماشاء اللہ، جستجو نہیں کرنی چاہیے کسی کے گھر کے بارے، کسی کی زندگی کے بارے۔ بعض اوقات یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ تباہی کا باعث ہے، پاکیزہ ماحول تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک اثر یہی ہے، جو آدمی کسی کی زندگی کے بارے 24 گھنٹے لگا رہے، اس کے عیب کو ڈھونڈتا رہے تو نتیجہ کیا ہو جائے؟ فتنہ فساد ہو جانا نا۔ تو کیوں تو تجسس کر رہا ہے؟ بے شک، تو کیوں کسی کی زندگی کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تیسری آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، وہ بہت عظیم یہ آیت ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، سبحان اللہ، فقط اپنے گھر کے علاوہ دوسروں گھروں کے گھر طرف نہیں جانا، دوسروں کے گھر کی طرف نہ جاؤ، ان کے بیت میں نہ جاؤ، ان کے گھر اس کے مکان میں نہ جاؤ، فقط اپنے گھر۔ اب یہاں دو باتیں، ایک بیت بامعنی ظاہری ہے، یعنی یہ جو ہمارے گھر ہیں، یعنی اگر آپ کو سید قمر عباس سے کام ہے تو پہلا فرض یہ ہے آپ ان سے رابطہ کریں۔ آغا سید مجھے آپ سے کام ہے، آپ سے بات کرنی، آپ کہاں ہیں؟ وہ بتائے گا میں گھر ہوں یا باہر ہوں۔ آغا میں تھوڑا کام ہے، آپ کو ملنا ہے، وہ بتائے گا آغا اس ٹائم میں مصروف ہوں، آپ جو ہیں اتنے بجے آ جائیں۔ ایک یہ ہے، یعنی میزبان سے رابطہ کر کے جاؤ، بے شک، اس سے پوچھ کے جاؤ، ایسے نہ آنکھ بند کر کے چلو جو اس کے دروازے پہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تم ایسے آنکھ بند کر کے چلو جو گھر میں، ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، پریشان ہو جائے گا۔ اس اچانک ماحول میں، اچانک صورتحال میں
وہ مہمان کی کیسی خدمت کر پائے گا, کہاں بٹھائے گا, گھر کا ماحول ہے, بکھرا ہوا ماحول ہے, مختلف مسائل ہیں. یعنی اس لمحے میں گھر کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ ایک تو معنی ظاہری یہ ہے. دوسرا معنی کیا ہے جو ہے اس بیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو درونی چیزیں ہیں, عیب ہیں کسی کے, یعنی اگر عیب ڈھونڈنے ہیں تو پہلے خود اپنے عیب ڈھونڈو. سبحان اللہ. خود اپنے بیت, اپنے گھر, یعنی درونی گھر کے اندر جاؤ, اپنے عیب ڈھونڈو, ان کو برطرف کرو, دوسروں کے عیب کے پیچھے نہ پڑو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, پنجابی میں مثال بھی ہے کہ جیسے آپ اگر صفائی کا ٹھیکیدار بن ہی گئے ہیں تو پہلے اپنی چارپائی کے نیچے جو ہے صفائی کریں, اس کے بعد میں دوسروں کی جو ہے وہ صفائی کرنے کی کوشش کریں. یعنی اگر آپ نے کسی کی آبروریزی بھی کرنی ہے, اگر آپ کے اندر یہ بیماری ہے, تہمت لگانی ہے, عیب لوگوں کے جو ہے فاش کرنے ہیں, پہلے اپنے عیب کو دیکھ. جب اپنی طرف متوجہ ہوگا تو کسی پر تہمت نہیں لگے پڑے گی کہ وہ جو ہے وہ کسی کے عیب کو تلاش کرتا پھرے. یہی کہا گیا, اس لیے کہا گیا کہ جو شخص پہلے اپنی طرف جب توجہ کرتا ہے تو وہ دوسروں کے عیب کو چھوڑ دیتا ہے, ماشاءاللہ, کیونکہ وہ اپنے مصروف ہو جاتا ہے. میرے اندر تو یہ بیماری ہے, میں جھوٹا ہوں, میں کاذب ہوں, میں تو مثلا یہ گناہ گار ہوں, یہ معصیت کار ہوں, تو میں چھوڑ کے اپنے عیب کو چھوڑ کے دوسرے پیچھے کیوں پڑھوں؟ پہلے تو اپنی صفائی تو پوری کروں, پہلے اپنے آپ کو صاف تو کروں. لہٰذا دو معنی یہاں اس آیت میں ہوئے بات, کہ ایک بیت یا گھر یا مکان ظاہری, یہی جو بلڈنگ کوٹھی مکان ہے, مٹی کے ہیں, پتھر کے, اینٹ کے جو ہیں, یہ ایک جو ہے درونی باطنی گھر, قلبی گھر آپ کا. یعنی اصل یہ ہے کہ اس کو صحیح کرو, کیونکہ ہماری بحث جو تہمت پہ ہے, تہمت کا معنی ایک جو ہے یہ ہے, اس کا دل اندر سے تعلق ہے, باطن سے تعلق ہے. تو لہٰذا اپنے باطن کو پہلے صاف کرو, اپنے عیب کو صاف, اپنے یہ باطنی گھر کو صفا کرو, ان عیب سے پرہیز کرو. جب انسان اپنے آپ کو پہلے دیکھتا ہے, متوجہ ہوتا ہے, وہ اسی لیے تو کہا گیا ہے وہ جو انسان ہو علی بصیرتن, انسان خود اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. ممکن ہے میں سید قمر ابا نقوی کو نہ جانوں, لیکن جتنا وہ اپنے آپ کو خود بہتر جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا اتنا. ہر انسان کو اپنا پتہ ہے میرے اندر کیا ہے, کون سے میرے نقائص ہیں, کون سی میرے عیب ہیں, کون سے میرے اندر غلطی ہیں, وہ خود بہتر جانتا ہے. لہٰذا خود علی بصیرت, خود جب جانتے ہو, خود اس بیماریوں کا علاج ڈھونڈو. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. قرآن نے کتنا خوبصورت بیان کیا. تجھے نہیں چاہیے ایسا سوال کرو جس سے غمگین ہوتے ہو, تم تجسس نہ کرو, اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھر کی طرف حرکت نہ کرو, نہ جاؤ. سبحان اللہ. یہ کتنا خوبصورت بیان کیا ہے قرآن نے. اب دیکھیں ہم ایک اور معنی یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, ایک اور روایت کی طرف, کہ اس کا نتیجہ کیا. ایک پیغمبر کی, ایک اور پیغمبر کی خدمت میں افراد آئے ہوئے تھے. نال رجل ان ارز رجلن, سبحان اللہ, عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نبی کے سامنے, لوگ بڑے بےحیا ہوتے ہیں, بعض جو ہوتے ہیں بےحیا وہ انبیاء کے بھی خیال نہیں کرتے. بے شک. نبی کے سامنے بیٹھ کے ایک مومن ایک آدمی کی تہمت اور آبروریزی, ان کے جو ہے عیب کو بیان کر رہا تھا. سبحان اللہ. وہ بھی کس کے سامنے؟ معصوم نبی اکرم کے سامنے. اب نبی مکرم جواب تو دے سکتے تھے نا, نبی کچھ لمحہ خاموش ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ دیکھنا چاہتے تھے ان لوگوں میں کوئی ہے اس کو جواب دینے والا یا نہ. سبحان اللہ. ایک شخص کیا ہوا, وہ نال رجل ان ارز رجل عند نبی, سبحان اللہ, تہمت لگانے لگا, عیب اس کے ظاہر کرنے لگا, وہ بھی نبی مکرم کے سامنے. تو اس محفل میں ایک مرد بیٹھا ہوا تھا. وہ مرد بیٹھا ہوتا, انہوں نے کیا کیا, اس شخص نے اس آدمی کو جواب دینا شروع کیا. کہا تجھے کیا حق ہے, تو اس کے بارے بات کر رہا ہے, تو ان کے بارے عیب ان کے ظاہر کر رہا ہے, اصل تجھے کس نے کہا یہ کام کر تو. یعنی ردہ کہتے ہیں پلٹنا, ان کی بات کو ان کی طرف لوٹا دیا. کیا؟ فردا رجل من القوم علیہ, یہ جس کی وہ غیبت کر رہا تھا وہ اسی شخص کی قوم کا تھا شاید. تو اس نے اس شخص کو کہا یہ آپ کی جرأت کیا ہوئی, تو ہمارے آدمی کے بارے تو تہمت کر رہا ہے, اگر ہمارا بھی نہ ہو تو کوئی بھی ہو, تو تجھے کس نے کہا کسی کے عیب کو, تو مخلوق کے خدا ہے, اس کے سامنے تو سب لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کر رہا ہے. جب یہ کہا, آپ سننا,
نبی مکرم فوراً قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی نے جواب دیا، کیا کہا؟ کہا من رد عن ارض اخیہ کان لہو حجابا من نار۔ سبحان اللہ، اللہ، فرمایا جو شخص من ردا ان ارض اخیہ، جو شخص اپنے مومن بھائی کی تہمت کا دفاع کرے، ماشاء اللہ، کسی اگر کوئی اس کی تہمت کر رہا ہے، اس پہ جو ہے تہمت لگا رہا ہے، یا مثلا اس کے عیب کو ظاہر کر رہا ہے، اب آدمی 4-5 جن بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، تو کسی آدمی نے اس کو ٹوک دیا، کہا یار تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتا، تو یہ آدمی کے پیچھے، اس کی پیٹھ کے پیچھے تو ایسے باتیں کر رہا ہے، یار یہ مناسب نہیں ہے، آپ کو اچھی نہیں لگتی، یعنی دفاع کر رہا ہے جو شخص موجود نہیں ہے اس کا دفاع کرے۔ فرمایا جو اس مومن کا جو نہیں ہے، جس کو پر تہمت لگی جا رہی ہے، کوئی شخص اس کا دفاع کرے تو پیغمبر نے فرمایا کان لہو حجابا من نار، سبحان اللہ، تو یہ دفاع جو ہے اللہ اس دفاع کو حجاب قرار دے گا، پردہ قرار دے گا آتش جہنم سے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ شخص جہنم نہیں جا سکتا، یہ پردہ لگا دیا، یہ حجاب آ گئے، یہ کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں کو جنت جانا ہے۔ سبحان اللہ، جو آدمی کسی کا دفاع کرے تو یہ ثواب ہے، سبحان اللہ، جو وہ جہنم نہیں جا سکتا، یہ حجاب ہو جائے گا، پردہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں جا سکتا کیونکہ دفاع کی ہے۔ اے امت مصطفیٰ، سبحان اللہ، اے مسلمان، اے مومن، تو کیوں کسی کی آبرو ریزی کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، تو کسی کی توہین کر رہا ہے؟ یعنی یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ، ماحول، کلچر کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، اور وہ موارد کہا اس کا اثر کیا ہے؟ اثر پہلے خود اسی شخص اوپر ہی پڑتا ہے، بے شک، بے شک، اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ماشاء اللہ، لہذا اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے، مثلا ذلہ، خدا ذلیل کرتا ہو فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں اس کو ذلیل کر دے، خوار کر دیتا ہے۔ یعنی یہ موارد بتائے۔ ایک حدیث آپ دیکھیں، کمال کی حدیث ہے، سبحان اللہ، پیغمبر نے فرمایا فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے۔ ماشاء اللہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا آپ روزے کا ثواب کتنا ہے، نماز صبح کا کتنا ثواب ہے، مستحبات کے کتنا ثواب ہے، تسبیح زہرا کے کتنا ثواب ہے، ہر صدقے کا کتنا ثواب ہے، زکوٰۃ کا کتنا ثواب ہے، یعنی ہر نیکی ایک دوسری نیکی کا اس سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہا گیا فوق کل برن برون، سبحان اللہ، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ، فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبحان اللہ، اب جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، لَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ، سبحان اللہ، شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، آپ دیکھیں اسی شہید کے بارے خدا نے کیا کہا لِلشَّهِيدِ سَبْعُ خِصَالٍ، شہید کو اللہ نے 7 انعام دیے، 7 خصلتیں شہید کی۔ پہلی کیا ہے؟ جب شہید خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اس کے بارے کہا کہ اولا قطرۃ من دمہ مغفور لہ کل ذنب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، شہید جب خدا کی راہ میں اس کو گولی لگی جاتی ہے، ذبح کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، جب اس کے بدن سے ایک قطرہ گرتا ہے، وہ قطرہ ابھی زمین پہ نہیں ٹھہرتا، اس سے پہلے خدا اعلان کر دیتا ہے کہ اس کے سب گناہ میں نے معاف کر دیے۔ بے شک، بے شک، یعنی یہ کسی کے بارے آپ کو عبارت نہیں ملے گی، سبحان اللہ، کسی شہید کے علاوہ کسی کے بارے آپ کو عبارت نہیں ملے گی، کیونکہ انبیاء اکثر جو مصداق ہیں شہادت کے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صحیح ہے، اس لیے کہا گیا ہے مثلا نبی اور معصوم اکثر جو ہیں شہادت پہ ہوئے ہیں، لہٰذا وہ تو ہیں اکمل اتم مصداق ہے۔ وہ تو عام آدمی کی یہ بات ہو رہی ہے، اگر عام آدمی، معمولی سا آدمی خدا کی راہ میں شہید ہو جائے، دین مبین کی خاطر شہید ہو جائے، حب وطن کی خاطر شہید ہو جائے، تو اس شخص کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے خدا اس کو گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دوسرا اس کی کیا صفت ہے؟ دوسری اس کی صفت یہ ہے، خدا اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ دوسری صفت اس کے لیے ہے یقع رأسہ، جب اس کا سر زمین پہ واقع ہوتا ہے، واقع ہونے سے پہلے فی حجر زوجتہ، سبحان اللہ، فی حجر زوجتہ، کس سے؟ من الحور العین، سبحان اللہ،
بحث حور العین اس کی زوجہ خدا جو مقرر کر دے یہ زوجہ ہے، وہ دوڑ کے آتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ اس کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھتی ہیں، زانوں پہ رکھ کے کیا کرتی ہیں آگے؟ تمسحان الغبار عن وجہہ، سبحان اللہ، گرد و غبار جو اس کی صورت پہ پڑتی ہے تو وہ فوراً اپنے ہاتھ سے اس کے غبار کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتی ہیں، اور آگے کیا کرتی ہیں؟ تقولان مبارکن مبارکن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، فوراً کہتے ہیں کہ درود ہو، سلام ہو، زندہ باد، سبحان اللہ، اور ہم آپ کی زوجیں اللہ نے آپ مقرر کیا اور ہماری خوش قسمتی ہے، ہم آپ کی زوجیں ہیں، یعنی جگہ بھی مشخص، اس کی زوجہ بھی مشخص، مقام بھی مشخص، آگے اور کیا مقام؟ آخری جو اس کا جو ہے وہ میں بیان کروں گا، آگے سے ٹائم نہیں ہے۔ تیسری جو ہے کہ یکسا من کسوت الجنہ، سبحان اللہ، یہ آپ کو سوائے انبیاء اور معصوم کے علاوہ کہیں نہیں یہ عبارت آپ کو ملے گی۔ سبحان اللہ، انبیاء کا بھی کفن بہشت سے آتا ہے، بے شک، بے شک، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام معصوم کا کفن بھی بہشت سے آتا ہے، لیکن اگر یہ معمولی آدمی خدا کی راہ میں شہید ہو گیا ہے اس لیے کہ آگے شہید کو کفن نہ دو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، وہ اس کا لباس کفن ہے، لہذا اس روایت میں کیا ہے کہ اس کا کفن کا بندوبست خدا جنت سے قرار دیتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء جنت سے کفن، بلو ہم نہیں دیکھ پاتے لیکن اس کا کفن کیا ہوتا ہے؟ جنت سے آتا ہے۔ بے شک، یہ ہے شہید۔ کہا اگر کوئی شخص کسی مومن کے اتہام لگائے، وہ ولو خدا کی راہ میں شہید ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی اس کا درجہ وہ جو شہادت کا ہے وہ اس کو نہیں مل سکتا۔ واہ، سبحان اللہ، ماشاء یعنی اللہ، مومن کی حیثیت تو دیکھیں کیا ہے، ایک مومن کی کیا عظمت ہے، شہید ہوا ہے خدا کی راہ میں، اگر مومن کی توہین کی انہوں نے العیاذ باللہ، بخشش مغفرت نہیں کروا سکا، معافی نہیں مانگ سکتا، خدا کی راہ میں شہید ہو گیا، پھر بھی اس کا درجہ وہ جو شہادت کا درجہ وہ نہیں ملے گا اس کو۔ لہٰذا یہ وہ مقام ہے تہمت کے۔ ایک مقام جو ہے بتایا گیا ہے تہمت کہاں جائز ہے، کیونکہ بحث ناقص نہ ہو جائے، یہ موارد مومن کے نہیں لگانی چاہیے، اور کہاں تہمت جائز ہے۔ پیغمبر کا ثلاثۃ، تین جگہ ہیں جہاں پہ تہمت جائز لگاؤ، سبحان اللہ، صحیح ہے۔ مثلا آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام نہیں ہے، لا تحرم علیکم، تمہارے پر کوئی حرام نہیں ہے، کیا ہے؟ اعراضہم، اگر کسی کی آوریزی بھی کرنی ہے تو مثلا اس کا اتہام بھی لگانا ہو، تین لوگوں کے لیے تمہارے لیے جائز ہے، ان کی تہمت بھی لگاؤ ان کے اوپر، اس کی آوریزی ہوتی رہے، ملأ عام میں سب لوگ کے سامنے اس کے جو کام ہے بتاؤ۔ کون سے دو ہیں؟ ایک المتجاہر بالفسق، جو کھلا جو ہے گناہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اور گناہ اس کی عادت ہے، توبہ بھی نہیں کی، کھلا گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے کھلا، مثلا کیا ہے؟ مثلا جھوٹ بولتا ہے۔ اب اس کی جو ہے آپ یہ شخص کیا ہے؟ اس کے لیے جائز ہے کیونکہ توبہ بھی نہیں کی، اور کھلا جو ہے متجاہر بالفسق ہے، اس کی تہمت، اس کی بارے بات کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جائز ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا کون ہے؟ والامام الجائر، ظالم حاکم، مثلا یزید، اس لیے تو امام نے کیا فرمایا؟ میں یزید کی بیعت کروں؟ یزید تو فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، ستمگرہ ہے، زناکار ہے، پتہ نہیں کیا تو کیا کہا، یعنی اس کے پورے جو ہے نا وہ صفات بیان کر دی امام حسین نے۔ لہٰذا اگر ایک ظالم، مثلا امریکہ، اسرائیل ظالم ہے، بے شک، اور جو ان کے پشتوانے ہیں، جو ان کے دامن پرورد ہیں، جو ان کے گود کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سب اسی کی مصداق ہیں، بے شک، اور ان لوگوں کی غیبت بھی کرنا، ان لوگوں پہ تہمت بھی لگانا، ان کی آوروزی اور محفل عام میں لوگوں کے حالات کو بیان کرنا، یہ ظالم ہے، یہ ستمگار ہے، یہ جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کو آگاہی دو، ان کے بارے میں انفارمیشن دیجیے، یہ کام ہے ان کے، یہ دشمن ہے، یہود کبھی مسلمان کا دشمن ہے، کبھی شیعہ کا جو ہے وہ مخلص نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ دشمن اسلام ہے، یہ کبھی آپ کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، لہٰذا ان کا کریکٹر، کردار نبی مکرم سے لے کر ابھی تک یہی آ رہا ہے، اور ان کے بارے فارمیشن اور ان کے بارے اطلاع دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہا جائز ہے۔ تیسرا کون سا؟ والمبتدع، بدعت گزار، جو دین میں بدعت پھیلاتا ہے، بدعت گزاری کرتا ہے، مثلا غالی، نصیری، یا مثلا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو دین میں نہیں ہیں، وہ ایک دین کا جز بنا دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے
سادہ لو سمجھ کے ان کے دین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے اندر کیا ہے یہ چیزیں شبہات ڈالتے ہیں، بدعت ایجاد کرتے ہیں۔ اس شخص کی بھی یہ باتیں کرنا، ان کے اوپر تہمت لگانا، ان کی آبروریزی کرنا، اور یہ سب کا حق ہے کہ اس کے بارے بتائیں لوگوں کو، اطلاع دیں یہ کام یہ کرتا ہے، اس طرح کے یہ کام کرتا ہے، یہ ممبر میں یہ باتیں کرتا ہے، یہ مثلا فراڈ دیتا ہے، یہ آدمی غلط باتیں کرتا ہے، خدائی دعوے کروا بیٹھتا ہے، اہل بیت کو خدا بنا دیتا ہے، پتہ نہیں کیا تو کیا کرتا ہے۔ اس شخص کے بارے کہنا کوئی تہمت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لہٰذا وہ موارد جن میں جائز نہیں ہے وہ بتا دیے، جن میں جائز ہیں یہ 3 مورد ہیں جہاں پہ جائز ہیں، آپ کیا ہے تہمت لگا سکتے ہیں، ان کے بارے بات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر خدا نے حیات طیبہ بخشی ہے، اگر خدا نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے، تو ہم اس پاکیزہ زندگی کو پہچانیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو پاکیزہ ماحول کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں ان کو بھی ہم پہچانیں۔ پھر جب ہم پہچان کر لیں گے ان کا مقابلہ کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ جب ہم مقابلہ کریں گے تو ہم اس فتنے اور فساد سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ محترم نے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ آپ سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے جو ہے وہ تمام اس کے عوامل اور اسباب کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان اسباب و عوامل سے خود بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک رمضان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے، استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مغفرت کی گھڑیوں میں، رحمت کی گھڑیوں میں اور بخشش کی گھڑیوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بخشوانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔